کلام آپ نے اس پر فرمایا، اور معراج کے موقع پر 1,00,000 بیچ 24,000 انبیاء کرام نے حضور کی امامت میں نماز ادا فرمائی، پھر آپ اس کے فضائل و مناقب پہ آپ نے گفتگو کی۔ اگر ان سارے اور تاریخ کے اوراق کو دیکھیں اور یہ ساری فتوحات کو دیکھیں، اور اس وقت جو ہے فلسطین پچھلے 80 سالوں سے جو ہے وہ اس حالت میں ہے، اور اب پچھلے ایک ہفتے سے گزشتہ کئی دنوں سے جب اس کا انٹرنیٹ سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ میڈیا کے ذریعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بمباری جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ بڑھا دی گئی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر مسلم امہ کی خاموشی کیوں ہے، جبکہ تمام امت مسلمہ اور 57 ممالک ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ممالک ہیں جو معاشی طور پر اکنامکلی وہ مضبوط ہیں، تو کیوں وہ اس پر آواز نہیں اٹھاتی اور کیوں اس کی طرف بڑھتی ہیں، حالانکہ یہ چھوٹا سا خطہ ہے اور اس کو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ اس کو بآسانی جو ہے وہ فتح کر لیں؟ دیکھیے اس کا جواب تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شکوہ اور جواب شکوہ میں دے گئے۔ صحیح۔ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو بات تو اتنی ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا منظر تو پیش کر سکتے ہیں، مگر اس جیسی پرسنالٹی پیش نہیں کر سکتے، اس جیسا جذبہ پیش نہیں کر سکتے، اس جیسی غیرت ایمانی پیش نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس قاری قرآن تو بہت ہیں، مگر اس قرآن کے اندر رہ کے اپنی ذات کو بنانے والا اور اسی قرآن کو لے کے دار پہ چڑھ کے سنانے والا اب کوئی نہیں رہا ہے۔ آج ہمارے اندر مبلغ تو بڑے ہیں، مگر دین کی تبلیغ کو ذریعہ معاش بنانے والے مبلغین ہیں، دین کی تبلیغ کو دین کے لیے کرنے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آج وہی بات ہے، آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات تو وہاں پر روز روشنی کی طرح یہاں ہو گئی، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو۔ آج ہم نے دیکھنا ہے ہم کیا ہے، آج ہم نے کیا اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال رکھا ہے، کیا آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال رکھا ہے، کیا آج ہم نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، آج آپ نے قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا۔ بیٹی آپ کی جناب بیائی جا رہی ہوتی ہے، اس سے قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، سر پہ قرآن رکھ کے بے حرمتی قرآن کی کر رہے ہیں۔ آج جناب اعلیٰ بڑے بڑے لوگوں کو تحفوں میں قرآن دے رہے ہیں، اور وہ اٹھا کے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں شیلف میں، کہا جی قرآن آ گیا۔ قرآن تحفے طائف کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ ورنہ آج آپ روس کی تاریخ اٹھائیے، جب روس نے اسلام پہ پابندی لگائی تھی، جب اس خطے کے اندر اسلام پر بین ہو گیا تھا، جس کے پاس قرآن کا نسخہ نکلتا تھا اسے سر عام جو ہے وہ اس کا سر بھی اتار دیا جاتا تھا، مسلوب کر دیا جاتا تھا۔ قرآن تو وہاں پر بھی زندہ رہا، اور اسی عالم کے اندر اس جگہ سے وہی قرآن پڑھنے والے جو سینے میں قرآن لے کے نکلے تھے، انہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بھی پڑھا ہے اور دار پہ بھی پڑھا ہے۔ آج وقت وہی آ گیا، آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، آج ہم سمجھدار زیادہ ہو گئے، آج ہمیں مرشد دان مل گئے، آج ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، خیر الرازقین وہ ہے۔ آج ہم یہ بھول چکے ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری معیشت کا دار و مدار ہمارے معاملات پہ ہے، شاید ہماری معیشت کا دار و مدار ہمارے معاملات، اور اسی سارا سینیریو بدل چکا ہے۔ آج ہر بندہ مصلحت کے تقاضوں کا شکار ہو گیا، اور فی زمانہ اگر ہمارے اندر غیرت، آج لوگ ایک بات اور کہتے ہیں نورانی صاحب، میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں حضور دعا کریں، ہم تو کمزور ہیں، وہ تو ابابیلوں کے لشکر بھیج سکتا ہے، اور ابابیلوں کے لشکر جائیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے۔ میں نے کہا بھائی تب کی بات ہے جب ابھی رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ظہور نہیں فرمایا تھا، یہ تب کی بات ہے، ابابیلوں کے لشکر بھیج کے، اور اس قادر مطلق نے اپنے کعبے کی حفاظت کی تھی، مگر اب آپ ایک نہیں ہیں، 2.25 کروڑ ہے، اور 2.25 ارب ہے، کروڑ بھی نہیں، 2.25 ارب، اب 2.25 ارب مسلمانوں کی طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی تم نے کلمہ پڑھا تھا، کتنا حق ادا کر سکتے ہو۔ تو آج وقت یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے میں یہ پیغام بھی آپ کو دوں گا، ہمیں کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کی طرف دیکھنا چاہیے، کیا ہم نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
کیا ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، مگر ہم تو شیطان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ٹی وی چھوڑنے والا نوجوان نہیں، ٹک ٹاک والا نوجوان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ کیا للکار پیدا کرے گا؟ آج بہن کا دوپٹہ اوڑھ کے جناب ٹک ٹاک بنانے والے کو کیا پتا ہو کہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو والدین یہ سکھاتے تھے کہ بہن کا دوپٹہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تو سر عام اپنی بہن کے ساتھ ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں۔ پھر غیرت ایمانی کی باتیں ہوتی ہیں اسی یہود و نصارہ کے۔ آپ کمائی کر رہے ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ، آج میری اس ویڈیو پہ بھی اگر لائک آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ڈالر مل جائے، مگر سوال یہ ہے یہ سوچے اگر یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات وہ کریں جو ان کی پالیسی کو ٹچ کر جائے تو فیس بک بھی آپ کا اکاؤنٹ اڑا دے گا اور یوٹیوب بھی اڑا دے گا۔ یعنی آپ ان کی بولی بولیں تو ٹھیک، آپ اگر حق سچ بولیں تو بھارت۔ ان دنوں آپ فلسطین کا ہیش ٹیگ نہیں استعمال کر سکتے۔ میں تو وہی بات کر رہا ہوں، تو پھر سمجھے کب سمجھیں گے؟ آج ہمیں اپنے آپ کو اس لیے آگے بڑھانا ہے۔ آج ہمیں نوجوان ٹک ٹاکر نہیں چاہیے تھے، ہمیں آج وہ نوجوان چاہیے تھے جو اسلام کے قلعے کو مضبوط کریں۔ آج ہمیں انجینئرز چاہیے تھے، آج ہمیں سائنٹسٹ چاہیے تھے، آج ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانا تھا، آج ہمیں جناب اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا تھا کہ جہاں پہ بات ہو جائے۔ آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہم آپ کو پلے سٹور استعمال نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ بات تو یہ ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پلے سٹور بنائے، انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اینڈرائڈ سسٹم بند کیا، انہوں نے کہا ہم اپنا لانچ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں نا جیسے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ ان کی جو ہے پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائک آؤٹ کر دیں، تو اگر آپ مارکیٹ کا دیکھیں، اگر اس کا دورہ کریں تو اکثریت چیزیں ایسی جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں وہ نہیں کیے، تب کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں یا کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں اس کا ایک حل ہے۔ حل یہ ہے کہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی، اب یہ کیا بات ہوئی جی میں یہ شیمپو استعمال نہیں کرتا، میں وہ استعمال کروں گا۔ ہمارے ہاں تو گاڑی بھی، اب جو میں جس گاڑی پہ میں آیا ہوں تو وہ گاڑی کیا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کہاں سے پرزے آ رہے ہیں کیا۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، آپ بائیکاٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کوالیفائڈ کیجئے، آپ اپنی چیزوں کو طرف آئیے۔ آج میں ان کمپنیوں سے، پاکستان کی کمپنیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ اپنے معیار کو بہتر کیجئے۔ آج لوگوں کے ذہن سے یہ کانسیپٹ دور کیجئے کہ ہماری چیزیں ملاوٹ والی ہیں۔ آج اپنے ذہن سے یہ باتیں نکالیں کہ یار باہر کی چیز بڑی پائیدار ہے۔ آج آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو لے کے آتے آگے؟ آپ یہ ذرا غور کر لیجئے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر اگر فیس بک کی آپ پوری مارکیٹ دیکھ لیجئے، میں نے بھی 2-3 چیزیں اسلامک منگوائی فیس بک سے دیکھ کے، 2 نمبری ہو گئی وہ چیز، انہوں نے وہ تو بات تو مختصر ہو گئی۔ حالانکہ آن لائن مارکیٹنگ پوری دنیا میں پوری دنیا میں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے اندر مفاد کو رکھ لیا۔ آج چیز جو ہے مسلمان جو بنا رہا ہے اس چیز کو معیار جب وہ عیسائی اور یہودی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ لادین ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں آپ بات کریں تو آپ کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہو گیا۔ اب چائنا کی پروڈکٹ لے لیں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کم از کم اپنے آپ کو ہمیں اسلام کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، بس